بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح 11ویں پارے سے شروع ہو کر 12ویں پارے کے ربع تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں اور نبی کے حق میں زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں کہ موقع ملتے ہی منحرف ہو جائیں۔ ایسے لوگوں کا چکر خود انہی پر مسلط ہے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ مہاجرین اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت اسلام قبول کی اور وہ نیک لوگ جو ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اس کے بعد مسجد زرار کا ذکر ہے، جسے منافقین نے مسلمانوں میں نفاق پیدا کرنے کے لیے بنایا تھا۔ اللہ نے اس کی مذمت فرمائی اور وہ مسمار کر دی گئی۔ اس کے بعد 3 صحابہ کا ذکر ہے جنہوں نے دانستہ جہاد میں شرکت نہیں کی، ان کا مقاطعہ کیا گیا۔ 50 دن بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما کر انہیں معاف کر دیا۔ اس کے بعد سورہ یونس میں فرمایا گیا ہے کہ قرآن حکمت اور دانش کی کتاب ہے۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ ہم نے تم ہی میں سے ایک آدمی کو تمہاری ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر تمہارے درمیان بھیجا ہے۔ جو شخص بھی ان کی ہدایت قبول کرے گا فلاح پائے گا۔ منکرین کے حق میں کوئی شفاعت کام نہیں دے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے ڈرایا ہے اور جنت کی نعمتوں کی خوشخبری دی ہے۔ ناشکرے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہر وقت اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، مگر جب اللہ ان کی مصیبت دور کر دیتا ہے اور ان پر اپنا فضل فرما دیتا ہے تو پھر یہی لوگ ایسے ناشکرے ہو جاتے ہیں گویا ان پر کوئی برا وقت آیا ہی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں جو بغیر اللہ کی وحی کے کسی نے خود تصنیف کر لی ہو، اور اے لوگو، اگر تم کو ایسا شک ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ اور اپنی مدد کے لیے اللہ کے سوا جسے چاہے بلا لو، یقیناً تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اے نبی، آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے۔ اب جو سیدھی راہ اختیار کرے گا اس کی راست روی اس کے لیے فلاح کا باعث ہوگی، اور جو گمراہ رہیں گے ان کے لیے ان کی گمراہی تباہی کا سبب بنے گی۔ صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور اللہ ہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن مجید ایک حکم اور ایک نظام ہے، اور اس کے نازل کرنے والا دانا اور باخبر ہے۔ کسی غیر اللہ کی بندگی نہ کرو، بندگی کے لیے صرف اللہ کی ذات واحد ہے، اور اللہ کا نبی اللہ کی طرف سے خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہے۔ منکرو، تم اپنے لیے معافی چاہو اور اللہ کی طرف لوٹ آؤ، ورنہ تمہیں ایک ہولناک عذاب کی تنبیہ کی جاتی ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ لوگ بہت ناشکرے ہیں، پریشانی اور مایوسی کی حالت میں اللہ پر الزام لگاتے ہیں، اور جب اللہ ان کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے تو وہ اترانے لگتے ہیں اور مغرور ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے منکروں کو چیلنج کیا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن پیغمبروں کی خود ساختہ کتاب ہے تو تم بھی اس جیسی صورتیں تصنیف کر کے لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی ساتھ میں لے لینا، یقیناً تم ایسا نہیں کر سکو گے۔